أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. حامیم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم. غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول. لا إله إلا هو إليه المصير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. محترم معزز سامعین کرام، عزت مآب میری بہنوں، میری بیٹیوں، سورت المومن کی یہ آیت جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس کے متعلق جو پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات بیان ہوئی ہیں کہ اللہ ذو الجلال عزیز ہے، اللہ علیم ہے، اللہ غافر الذنب ہے، اللہ قابل التوب ہے. ان الفاظ کی کچھ توضیح، کچھ وضاحت گزشتہ خطبات میں آپ کے سامنے عرض کر چکا ہوں، اور آج اس سے آگے جو اللہ رب العزت نے فرمایا ہے شدید العقاب، کہ وہ اللہ سخت عذاب دینے والا ہے. یعنی جہاں اللہ ذو الجلال والاکرام غافر الذنب ہیں، گناہوں کو معاف کرنے والے ہیں، جہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ توبہ قبول کرنے والے ہیں، وہاں اللہ ذو الجلال سخت عذاب دینے والے ہیں. یہ مت بھول جاؤ کہ اللہ ذو الجلال والاکرام اپنے باغیوں سے، اپنے نافرمانوں سے اور اپنے نبی کی نافرمانی کرنے والوں سے کوئی تعرض نہیں کریں گے، بالکل نہیں، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پکڑ بڑی شدید ہے، بڑی سخت ہے. وہ اللہ ذو الجلال کی پکڑ سے بچ نہیں سکے. شدید سخت کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، اور عقاب اس کے معنی عذاب کے. اسی لفظ سے عقوبہ استعمال ہوتا ہے، عقوبت، قید خانہ، سزا. اور اس کا مادہ عاقبہ ہے، یعنی عین قاف با قاف کے نیچے زیر، عاقبہ. اور عاقبہ کے معنی ہیں ایڑی کا پچھلا حصہ. ایڑی کا، پاؤں کی ایڑی جو ہوتی ہے، اس کے پچھلے حصے کو کیا کہتے ہیں؟ عقب. اور اس کی جمع عقاب. حدیث میں آتا ہے، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ویل للعقاب من النار اسبغ الوضوء. ایک آدمی کا، ایک ساتھی کا پاؤں دیکھا آپ نے، وضو کیا ہوا تھا، لیکن یہ ایڑی کے پاس ٹخنے اور ایڑی کے مابین یہ جو جگہ تھی یہ خشک،
اس کا لحاظ پاس نہیں کیا جاتا۔ اکثر و بیشتر وضو کرتے ہوئے بس پاؤں کو پانی کے نیچے رکھ دیا جاتا ہے اور نل کو کھول دیا جاتا ہے، پانی بہا لے، آدمی کا کہتا ہے کہ یہ کافی۔ ٹھیک ہے، پاؤں اگر سارے کا سارا تر ہو جائے درست ہے، لیکن ایسا کرنے والا دو سنتوں سے، دو اعمال سے محروم ہو جاتا ہے۔ ایک انگلیوں کے خلال سے اور دوسرا پاؤں کو ملنے سے۔ نبی علیہ السلام صرف پاؤں گیلے نہیں کرتے، اعضاء کو صرف تر نہیں کرتے بلکہ ان کو ملتے تھے۔ یہ پاؤں کو بھی اسی طرح، چہرے کو بھی اسی طرح۔ صرف گیلا کرنا مقصد نہیں ہے، تر کرنا مقصد نہیں ہے، بلکہ ان کو ساتھ ملنا بھی چاہیے۔ اور پاؤں میں ملنا بھی ہے اور انگلیوں کا خلال بھی کرنا ہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اللہ اکبر مرض الموت میں مبتلا تھے، یعنی آخری بیماری، سخت تکلیف میں تھے۔ اسی اثناء میں انہوں نے نماز کے لیے اپنے بیٹے عبداللہ سے فرمایا، عبداللہ وضو کرواؤ، وضو کرواؤ۔ تو انہوں نے پانی ڈالنا شروع کیا، وضو کروانا شروع کیا۔ تو وضو کرواتے کرواتے جب پاؤں کی باری آئی تو امام صاحب نے فرمایا خلال کرو، یعنی اس حالت میں بھی وہ نبی علیہ السلام کی اس سنت کو نہیں بھولے، اس سنت کو نہیں بھولے۔ میں کل دیکھ رہا تھا ایک مسئلہ تو اور ہے حج کے متعلق، لیکن علامہ خطابی نے وہاں ایک جملہ کہا ہے، اللہ اکبر۔ مسئلہ یہ ہے، سن لے مختصر طور پر، بات ادھر ادھر چلی جاتی ہے، بات سے بات نکل آتی ہے، کہ مدینہ طیبہ میں نبی علیہ السلام نے حج کے مسائل بیان کرتے ہوئے یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ جس کے پاس جوتا نہ ہو نا، موزہ ہو، تو موزے کو وہ ٹخنوں کے نیچے سے کاٹ۔ موزہ چمڑے کا ہوتا ہے، جوراب جس طرح ہوتی ہے، جوتا نہ ہو، جوراب ہو یا یہ موزہ ہو، تو آپ نے فرمایا فَلْيَقْطَعْهُمَا مَا تَحْتَ الْكَعْبَيْنِ، یہ جو قاب ہیں، دونوں ہڈیے ہیں، ان کے نیچے سے وہ کاٹ دو، یعنی موزے کو کاٹ دو۔ جب نبی علیہ السلام آگے بڑھے اور مکہ مکرمہ پہنچے، اور مکہ مکرمہ میں جا کے پھر حج کے مسائل بیان فرمائے، اور وہاں تو خاص طور پر یہ بات ارشاد فرمائی کہ علموا منی مناسککم، مجھ سے حج کے مسائل سیکھ لو، میری طرف دیکھو میں کیسے حج کرتا ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے سارا حج تقریباً اونٹنی پر کیا ہے، حتیٰ کہ بیت اللہ کا طواف بھی اونٹنی پر کیا، تاکہ لوگ دیکھ لیں کہ طواف کیسے کرنا ہے، اشارہ کہاں کرنا ہے، کہاں نہیں کرنا۔ بالکل اسی طرح نماز کا مسئلہ ہے بھائی، آپ نے ارشاد فرمایا صلوا کما رأیتمونی اصلی، جیسے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو اسی طرح تم نماز پڑھو۔ حتیٰ کہ نبی علیہ السلام نے، صحیح بخاری میں ہے کہ ایک بار ممبر مبارک پر کھڑے ہو کے نماز پڑھائی، ممبر پر کھڑے تھے، جب سجدے کی باری آ جاتی نیچے آ کے سجدہ کرتے، باقی قیام رکوع وہ ممبر پر کھڑے ہو کے کرتے، دکھانے کے لیے پچھلے ساتھیوں، تاکہ یہ مجھ سے نماز سیکھ لیں، کہاں ہاتھ باندھنے ہیں، کیسے رکوع کرنا ہے، قیام کی حالت کیسی ہونی چاہیے، پاؤں قیام کی صورت میں کیسے ہونے چاہیے۔ ہم تو اس کا اہتمام نہیں کرتے، لیکن چاہیے یہ کہ پاؤں بھی بسمت قبلہ ہوں، بسمت قبلہ ہوں۔ ہمارے یہ کندھے اور ہمارا یہ سینہ، ہمارا یہ جسم
یہ سیدھا بیت اللہ کی طرف ہو، ادھر ادھر ٹیڑھا ٹاڑا نہ ہو، اور جس وقت رفع الیدین کریں تو اس کا ہاتھ بھی بیت اللہ کی طرف ہو، یہ بھی ادھر ہو، ایسے انگلیاں تھوڑی سی فطرتاً کھلی ہوئی، ایسے نہیں، ایسے بھی نہیں، یہ سب کچھ کر کے دکھایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ہاں، اور ہمارے ہاں تو یہ ہے نہ طریقہ، اور بعض کو دیکھا، اللہ اکبر، سب غلط ہے۔ جب مصلی پہ کھڑے ہو جائیں تو اپنی سمت بیت اللہ کی طرف کر، اپنا رخ، اپنے اعضاء کا ہر عضو کوشش کرنی چاہیے کہ بیت اللہ کی طرف کرے، پاؤں کا بھی، جسم کا بھی۔ اللہ اکبر کبیر، سوائے ان چیزوں کے جن کے بارے میں استثناء آیا ہے، اور وہ کیا ہے کہ تشہد میں یہ انگلی، یہ کٹھی، باقی کا ہاتھ، اور اس کا رخ بھی کدھر؟ بیت اللہ کی طرف۔ بیٹھتے ہوئے بھی دایاں پاؤں، اس کی انگلیوں کا رخ کس طرف ہے؟ بیت اللہ کی طرف، بائیں پاؤں پر بیٹھنا ہے۔ یہ جو ہم دائیں پاؤں کی انگلیوں کو ٹیڑھا کر دیتے ہیں، پیچھے کر دیتے ہیں، یا سجدے کی حالت میں پیچھے کر دیتے ہیں، سب غلط کرتے ہیں۔ جب نماز میں کھڑے ہو جانا ہے تو پھر کوشش یہ ہونی چاہیے کہ سارا رخ بیت اللہ کی طرف۔ تو خیر، عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ پاؤں دھوتے ہوئے یہ اگر نل کے نیچے ہی پاؤں رکھ کے بس گیلا کر لیا جائے تو یہ دو اہم سنتیں رہ جاتی ہیں، ایک انگلیوں کا خلال اور دوسرا پاؤں کو ملنا، پاؤں کو باقاعدہ ملنا، دونوں ہاتھ سے نبی علیہ السلام نے ملا ہے پاؤں کو۔ مسند امام احمد کی روایت ہے کہ دونوں ہاتھ مبارک سے آپ نے اپنے پاؤں کو جو ہے نا ملا ہے اور دھویا ہے، لیکن ہم تو اس کی پرواہ ہی نہیں کرتے۔ بہرحال عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ عقب جو اس کا مادہ ہے عین قاف بے، اگر عقب ہو پھر اس کا معنی اور ہے، عقب ہو پھر اس کے معنی اور ہے۔ یہ عربی زبان کی وسعت، یہ عربی زبان کی وسعت ہے کہ ایک ہی لفظ کے زیر زبر بدلنے سے معنی زمین و آسمان کا فرق پڑ جاتا ہے۔ اللہ اکبر کبیر۔ اور لغوی طور پر اب یہاں دیکھیے، عذاب اگرچہ یہ عقاب ہے لیکن مادہ تو عین قاف بے ہے نا، اصل مادہ تو یہ ہے، تو اس مادے کے اعتبار سے اس پر عذاب کا اطلاق کیسے ہوا؟ عذاب کا اطلاق معنوی اعتبار سے اس لیے ہوا کہ جس طرح پاؤں کی ایڑیاں جسم کے یا پاؤں کے آخر میں ہوتی ہیں، اسی طرح عقاب ہو یا ثواب ہو وہ عمل کے بعد ہوتا ہے، یعنی بعد کی جو صورت ہے، عمل کے بعد۔ نماز پڑھیں گے تو بعد میں ثواب ملے، ذکر و اذکار کے بعد میں ثواب ملے، گناہ کریں گے تو اس کے بعد اس کا وزر ملے۔ تو اس مناسبت سے، پیچھے ہونے کی مناسبت سے اس پر عقاب کا یعنی عذاب کا بھی لفظ استعمال ہوا ہے، سزا کا لفظ استعمال ہوا۔ اور یہ قرآن مجید کا اسلوب ہے کہ جہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بخشش، اللہ رب العزت کی رحمت، یا جہاں آخرت کا ذکر وہاں دنیا کا بھی ذکر ہے، جہاں جہنم کا ذکر ہے ساتھ جنت کا بھی ذکر ہے، جہاں اللہ کی بخشش اور مغفرت کا ذکر ہے تو وہاں ساتھ اللہ کے عقاب کا اور عذاب کا بھی ذکر ہے۔ یعنی یہ پورے قرآن مجید میں یہ اسلوب ہے۔ اب یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پہلے دو صفات بیان ہوئی ہیں، غافر الذنب وقابل التوب، غافر الذنب وقابل التوب، گناہوں کو بخشنے والا اور توبہ کو قبول کرنے والا۔ اب اسی اسلوب کے مطابق یہاں تیسری چیز کیا بیان ہوئی ہے؟ شدید العقاب۔ ہاں، صرف بخشش پر ہی نہ اترا جانا، یہ بھی پیش نگاہ رکھنا کہ میں سخت عذاب دینے والا ہوں۔
جس طرح کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک جگہ ارشاد فرمایا نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب العلیم۔ اللہ اکبر کبیر۔ فرمایا میرے بندوں کو بتلا دو کہ میں بخشنے والا مہربان ہوں، اور ساتھ یہ بھی بتلا دو کہ میرا عذاب سخت عذاب، بہت تکلیف دہ عذاب، اس لیے میری بخشش اور مغفرت پر ہی نہ اترا جانا۔ اللہ بڑا بخشن والا ہے جی، اللہ بڑا غفور الرحیم ہے جی۔ سانو تو دی رحمت پہ امید ہے، تو بھائی رحمت پہ امید ہے، پر رحمت کا کوئی ذریعہ بنائیں، رحمت کا بھی کوئی ذریعہ بنائیں۔ کوئی کام آپ بتلائیں کسی عمل کے نتیجے میں کے بغیر آپ پایا تکمیل تک پہنچ پاتے ہیں؟ کوئی بھی کام جب آپ کریں، رحمت کا حصول بھی کسی عمل کی وجہ سے، اللہ ذو الجلال کی رحمت تو بے پایا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن ہمیں کچھ تو پیش کرنا چاہیے رب ذو الجلال کے ہاں، عذر ہی صحیح کہ یا اللہ ہم نے بھی کچھ کیا ہے، اپنی رحمت سے تو نے اپنی رحمت سے کرنے کی توفیق دی ہے، اور اپنی رحمت سے ہی اس کو قبول اور منظور کر کے ہمیں اپنے عذاب سے محفوظ کرنا ہے۔ تو یہ رحمت اللہ ذو الجلال کی اور بخشش اسی پر نہ اترا جاؤ، بلکہ یہ بھی خبردار رہو کہ اللہ ذو الجلال کا عذاب بھی بڑا سخت، جس طرح ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان بطش ربک لشدید انہ هو یبدئ ویعید وهو الغفور الودود ذو العرش المجید فعال لما یرید۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ وہ ہے کہ جس کی پکڑ بڑی سخت ہے، جس کی پکڑ سے کوئی نہیں بچ سکا، جب اس کی وہ پکڑنے پہ آئے تو کوئی بچ نہیں سکا۔ نوح علیہ السلام سے لے کے نبی علیہ السلام تک کے امتوں کے واقعات قرآن مجید میں موجود ہیں، جب اللہ کا عذاب آیا ہے کوئی ان میں سے بچ نہیں سکا، ایسی پکڑ ہے۔ ان بطش ربک لشدید انہ هو یبدئ ویعید، وہی ابتدا کرنے والا، وہی ابتدان پیدا کرنے والا ہے، اور یاد رکھو وہی لوٹانے والا ہے تمہیں، دوسری زندگی دینے والا بھی وہی ہے۔ وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ، وہی بخشنے والا ہے، وہی محبت کرنے والا ہے، اور وہی عرش عظیم کا، عرش مجید کا وہ کیا ہے؟ مالک۔ ایک اور جگہ اللہ فرماتے ہیں وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ وَأَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ خوب جان لو، یہ سمجھ لو، تمہارے پیش نگاہ رہنا چاہیے یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پکڑ بڑی شدید ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ وَأَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے۔ دونوں چیزوں کا ذکر اللہ ذو الجلال نے فرمایا۔ ایک جگہ اللہ فرماتے ہیں ان ربک لذو مغفرۃ للناس علی ظلمہم وان ربک لشدید العقاب۔ اللہ پاک نے فرمایا جان لو، سمجھ لو کہ ان ربک لذو مغفرہ، اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، لوگوں کو اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، معاف کر دینے والا ہے۔ علی ظلمہم، ان کے ظلم کے باوجود، ان کی غلطیوں نافرمانیوں کے باوجود اللہ بخشنے والا ہے۔ اگر اللہ ذو الجلال چاہے سب کو معاف کر دے، اللہ ذو الجلال چاہے کبیرہ سے کبیرہ گناہ کو معاف فرما دے سوائے شرک کے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ ذو الجلال مشرک کو اور شرک کو معاف نہیں کرے گا، اس کے علاوہ جس کو چاہے گا اللہ تعالیٰ معاف فرما دے۔ یہ اللہ کی مشیت پر ہے۔ ایک ہے اللہ کا فیصلہ، ایک ہے اللہ کی مشیت، دونوں میں فرق ہوتا ہے۔ تو بہرحال یہاں اس آیت میں فرمایا ان ربک لذو مغفرۃ للناس علی ظلمہم وان ربک لشدید العقاب، اور تیرے رب کا عقاب، عذاب وہ سخت۔ اللہ اکبر۔ سورۃ الحاقہ میں اللہ ذو الجلال نے فرمایا انہی مجرموں کے بارے میں، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہ جو جہنم کا جن کے بارے میں فیصلہ ہوگا تو اس وقت کف دست ملے گا اور کہے گا ما اغنا عنی مالیہ،
حالانکہ انی سلطانیہ، میرا مال ہلاک ہو گیا، میری سلطنت، میرا اقتدار، میری بادشاہت، میری وزارت، کوئی کام مجھے نہ آئی۔ اللہ کی طرف سے حکم ہوگا سوزو خضو ہو، پکڑ لو اس کو، پکڑو اس کو، فغلو ہو، طاق پناہ پہنا دو ان کو، ثم الجحیم صلو ہو، پھر جہیم میں پھینک دو، آگ میں پھینک دو ان کو، اور ساتھ ثم فی سلسلۃ ذرعھا 70 ذراعا فاسلکوہ، 70 لمبی زنجیروں میں انہیں جگڑ دو۔ اللہ اکبر کبھی، 70 لمبی زنجیروں میں انہیں جگڑ دو۔ پھر جہنم میں ان زنجیروں کے علاوہ جو سانپ ہیں، جو بچھو ہیں، اور دوسری دھسنے والی جو چیزیں، ان کا علم اور ان کی سزا اس سے مستضاد۔ آگ کا عذاب علیحدہ ہے، سانپ اور بچھو کے ڈسنے کا علم علیحدہ ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے عذاب جیسا کوئی عذاب دے سکتا ہی نہیں۔ اللہ اکبر کبھی، اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم سے بچائے، عذاب شدید سے بچائے۔ تو اللہ ذو الجلال والاکرام نے فرمایا قابل التوب شدید العقاب، شدید سخت عذاب دینے والا ہے۔ اور آگے کیا فرمایا؟ ذی الطول، وہ بڑے فضل والا بھی، بہت فضل والا بھی۔ یہ طول، اس کا مادہ بھی طا واو لام ہے۔ یہاں بھی دیکھیے کہ طا کے اوپر پیش پڑے تو طول، طا کے اوپر زبر پڑے تو طول، لفظ ایک ہی ہے، زیر زبر اور پیش کا فرق۔ طول کے معنی ہے لمبا، اور طول کے معنی ہے فضل، اللہ کا فضل، اللہ کی عنایت، مال، دولت، یہ سب طول میں آتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ۔ اللہ ذو الجلال فرماتے ہیں نکاح کرو، اگر پاک دامن آزاد عورتیں نہیں ہیں کہ تم انہیں خرچہ دے سکو، نان و نفقہ دے سکو، نان و نفقہ دے سکو، اس کی ضروریات کی کفالت کر سکو۔ جہاں طول کے معنی مال و دولت کے استعمال ہوا، وہی اللہ کا فضل، مال بھی تو اللہ کا فضل ہے۔ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، جس طرح قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا جب نماز سے فارغ ہو جاؤ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، اللہ کا فضل تلاش کرو، بیٹھے نہ رہو، اللہ کا فضل تلاش کرو۔ تو یہاں طول سے مراد کیا ہے؟ مال ہے کہ اگر مال نہیں ہے تو جو آزاد عورت ہے اس کا نان و نفقہ، اس کا حق مہر، اس کا علاج معالجہ، اس کا لباس، اس کی دیگر ضرورت کی کفالت مرض پر فرض۔ جب یہ بات کہہ دیتا ہے نکاح میں کہ مجھے یہ نکاح قبول ہے، تو اس قبول کے لفظ میں یہ تمام شرطیں شامل ہیں۔ یہ مت سمجھے میں نے کب کہا تھا کہ اس کا علاج بھی کرواؤں گا، میں نے کب کہا تھا کہ اس کو کپڑے بھی دوں گا، بیمار ہو گیا تو جا کے والدین سے علاج کرا کے آئے، میں کوئی ذمہ دار ہوں؟ یہ سب نافرمانی ہے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ غلط کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں ہم اپنے اہل خانہ پر۔ اس کی کفالت، اس کی روٹی، اس کا پانی، اس کا کپڑا، اس کی ضرورت، اس کا علاج معالجہ، وہ تمام مرد پر فرض لازم ہے۔ اسی لیے اللہ ذو الجلال والاکرام نے فرمایا فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ، آزاد عورتوں سے نکاح اگر وہ نہیں کروا سکتا کہ مال نہیں ہے، میں اس کا خرچہ پورا نہیں کر سکتا، فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، پھر غلام ڈھونڈ لے، باندی ڈھونڈ لے، اس پر فرض نہیں ہے۔ اس کے ساتھ نکاح میں یہ فرض نہیں ہے، باندی تو خود کما کے لائے گی،
عورت کے لیے کمانے کی شرط مرد کے لیے، عورت اگر خود خدمت سر انجام دے اپنے خامد کی تو یہ خامد کے ساتھ حسن سلوک، خامد کے ساتھ حسن سلوک۔ حضرت اسماء کل دیکھ رہا تھا رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ان کا نکاح ہوا۔ حضرت زبیر کے پاس مال نہیں تھا، گھوڑا تھا ایک، اور حضرت اسماء نبی علیہ السلام نے بدر کے یعنی غزوہ بنو نذیر کے بعد جو مال ملا اس کا کچھ حصہ حضرت زبیر کو بھی دیا، اور وہ زمین 3 فرسخ کی مدت پر تھی۔ 3 فرسخ کہتے ہیں کہ ایک فرسخ وہ پرانا، ایک جس کو کہتے تھے ایک کو میل سے بھی زیادہ، یوں سمجھ لیجیے 2.25 میل کے قریب ایک فرسخ ہوتا تھا۔ 3 فرسخ دور، وہ 6-7 میل دور، وہاں اس زمین سے جا کے کھیت سے وہ کیا تلاش کرتی؟ کھجور کی گٹھلیاں تلاش کرتی، کھجور کی گٹھلیاں لاتی اور ان گٹھلیوں کو کوٹتی اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھوڑے کو وہ دیتی کھانے کے لیے۔ آپ اندازہ کریں کیا مسئلہ تھا، کیا کیفیت۔ اور حضرت فاطمہ الزہرا بھی تو بیر عثمان سے پانی لاتی تھی نا، جو نبی علیہ السلام سے عرض کیا تھا کہ حضور پانی ڈھوڑو کی اور چکی پیس پی کے میرے تو ہاتھوں پر بھی گٹے پڑ گئے۔ اس لیے اگر عورت بیوی یہ خدمات سر انجام دیتی ہے تو یہ اس کے احسانات کا مطلب ہے، اس لیے ان کی قدر کرنی چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے فرائض بھی ہمیں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہاں بھی اللہ ذو الجلال نے فرمایا کہ اگر مال نہیں ہے غلام پہ شادی کر لو، لونڈی سے ساتھ شادی کر لو، تاکہ تمہارے ذمے یہ بوجھ نہ ہو، تم یہ ادا کرنے کے اہل نہیں ہو، نکاح کر لو۔ اب یہاں یہ بھی سوچئے کہ نکاح کی اہمیت کیا ہے۔ آزاد کے ساتھ گنجائش نہیں ہے نکاح کی، تو اللہ یہ نہیں فرمایا چلو بے نکاح رہو، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ سمجھے نا بات؟ نہیں ہے تو پھر کیا کرو؟ غلام کے ساتھ، لونڈی کے ساتھ تم نکاح کر۔ اللہ ذو الجلال نے فرمایا وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ، جن کی شادی نہیں ہے ان کی شادی کرو، نکاح کرو۔ مجرد رہنا، نکاح کے بغیر رہنا، اس کو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں کی۔ تو طول کے معنی ہے فضل کے، مال کے، اللہ کی عنایت، اور اسی معنی میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دوسرا فصل ذو الفضل استعمال ہوا۔ جس طرح طول ہے اسی طرح ذو الفضل ہے کہ اللہ ذو الجلال صاحب فضل ہے، اور اللہ جس طرح اللہ ذو الجلال نے فرمایا واقعہ کر ہر چیز کے خزانے لہو مقالید السماوات والارض یبسط الرزق لمن یشاء اللہ ویقدر، زمین و آسمان کے خزانے اللہ کے ہاتھ، جس کو جو چاہتا ہے دیتا ہے، کسی کو فراوانی عطا فرما دیتا ہے اور کسی کو کم دیتا ہے۔ یہ اپنے فیصلے جو اس کی ہر فیصلہ حکمت پر مبنی ہے اس کے مطابق اللہ ذو الجلال کر رہے ہیں۔ اس لیے سب کچھ کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ وحدہ لا شریک کے ہاتھ میں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو اللہ ذو الجلال ذو الفضل بھی، جس طرح اللہ نے فرمایا یختص برحمتہ واللہ یختص برحمتہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ ذو الجلال اپنی رحمت سے جس کو چاہتے ہیں مختص فرما لیتے ہیں اور جس کو چاہتے ہیں اپنے فضل عظیم سے نواز دیتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سورۃ مومن میں اسی سورت میں آگے آئے گا، اللہ ذو الجلال نے فرمایا ان اللہ لذو فضل علی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون۔ فرمایا لوگوں پر اللہ ذو الجلال کا بڑا فضل ہے لیکن اکثر لوگ ناشکرے ہیں۔ اللہ کا فضل بہت ہے۔ انسان بیمار ہو جاتا ہے نا، پریشانی آتی ہے،
اللہ پریشانیوں سے بیماریوں سے محفوظ رکھے. لیکن بسا اوقات انسان بالکل اللہ کا شاکی بن جاتا ہے، ناشکرہ بن جاتا ہے. نبی علیہ السلام نے اس کا ایک حل بتلایا. آپ نے فرمایا لا تنظروا الی من فوقکم ولکن انظروا الی من اسفل منکم. اپنے سے اوپر کی طرف نہ دیکھو، نیچے کی طرف دیکھو. اگر تم ایک بیماری میں مبتلا ہو، تم چل پھر تو رہے ہو، وہ بھی تو بیمار ہے جو چل پھر سکتا ہی نہیں، بیماری چارپائی پر پڑا ہے. چارپائی پر پڑا ہوا بھی کھا پی رہا ہے، وہ بھی ہے جو چارپائی پر پڑا ہے اور نالیاں لگی ہوئی ہے، کھا پی نہیں سکتا. اس لیے نیچے کی طرف دیکھو. جب نیچے کی طرف دیکھو گے تو اللہ تیرا شکر، پھر کرے گا یہ اللہ کا شکر، یا اللہ تیرا شکر. جس حالت میں بھی ہو تیرا اللہ شکر ہے. تو یہاں بھی اللہ جلال نے فرمایا ان اللہ لذو فضل علی الناس. اللہ کا فضل تو بہت ہے اپنے بندوں پر. اللہ روٹی دیتا ہے، صحت دیتا ہے، اولاد دیتا ہے، بلکہ خود اس جسم میں کتنی نعمتیں ہیں جو اللہ نے عطا فرما رکھی ہے بغیر کسی قیمت کے، بغیر کسی قیمت کے دے رکھی ہے. اور یہی ایک سورج دیکھ لو، اس کی شعاؤں کی کتنی فضیلت ہے اور کتنی برکت ہے اور کتنا فائدہ ہے اسی سورج کا. لیکن اگر ہم یہ میسر نہ ہو رات کو بجلی والے تو پھر کتنا بل آتا ہے. اللہ کوئی بل لیتا ہے ہم سے؟ اللہ کو سورج کی تمازت اور سورج کی روشنی کا کوئی بل لیتا ہے ہم سے؟ اللہ کوئی بل نہیں لیتا، نہ اللہ کا مطالبہ ہے. لیکن جو آپ کو روشنی مہیا کرتا ہے، جو گورنمنٹ حکومت، وہ آپ سے بل کا تقاضا کرتا ہے، اگرچہ وہ تقاضے انتہائی ظالمانہ کیوں نہ ہو. اگر 200 سے اوپر 201 نمبر بھی چلا گیا تو پھر 200 سے 1 سے لے کے 300 تک کا پورا بل آپ کو ادا کرنا ہو. وہ یہی سمجھا جائے گا کہ آپ نے 300 استعمال کیا. اتنا ظالمانہ ہے انداز. اللہ ہدایت دے، اللہ سمجھ دے ہماری حکومت کو بالخصوص. ایسا معلوم ہوتا ہے وہ اصل چور تو تمہارے وہ کارندے ہیں جو ٹیکس چوری کرتے ہیں، ٹیکس وصول کر کے بھی گورنمنٹ کو نہیں دیتے. اصل چور تو وہ ہے. اتنے بجلی چور پکڑے گئے، اور اصل تو وہ ہے جو لینڈ مین چوری کروا رہے ہیں بجلی. ان لینڈ مینوں کو تو تم پکڑتے نہیں، بات سمجھتے ہیں. دکاندار کو پکڑتے ہو، جہاں ملاوٹ ہوتی ہے وہاں تو آپ ہاتھ نہیں ڈالتے. جہاں جرم کی بنیاد رکھی جا رہی ہے وہاں تو آپ ہاتھ نہیں ڈالتے. دکانداروں کو پریشانی کرتے. یہ کیفیت ہے ناانصافی کی اور ظلم کی. شریعت نے تو یہ کہا ہے جہاں برائی کی جڑ ہے اس جڑ کو ختم کرو تاکہ وہ برائی آگے بڑھنے ہی نہ پائے. جب جڑ قائم رہتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ آگے پھیلنے سے باز نہیں آتی، پھیلتی ہے. پھیلاؤ ہوگا ہی ہوگا. اللہ اکبر کبیرہ. تمہارا عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اللہ ذو الجلال صاحب فضل ہے اور اپنے بندوں پر فضل فرماتے ہیں. یہاں ایک بات سمجھ لیں مختصر طور پر وقت کی مطابق کہ اللہ ذو الجلال نے جہاں 3 بار اپنے بخشش، مغفرت اور فضل کا اظہار کیا ہے اور صرف ایک بار فرمایا شدید العقاب. شدید العقاب یہ ایک بار فرمایا. یہ آیت بھی اس بات کی تائید کرتی ہے جو نبی علیہ السلام نے بھی فرمایا اور اللہ ذو الجلال نے دوسرے مقام پر قرآن مجید میں بھی فرمایا ان رحمتی سبقت بالغضب. ان رحمتی سبقت بالغضب کہ میری رحمت میرے غضب سے غالب ہے، سبقت لے چکی ہے. یہاں بھی عذاب کا ذکر ایک بار ہے اور اللہ کے فضل کا، اللہ کی رحمت کا، اللہ کی بخشش کا 3 بار اللہ ذو الجلال نے ذکر. اس کے بعد پھر اللہ فرماتے ہیں لا الہ الا ہو الیہ المصیر.
جس کی یہ صفات ہے وہی معبود ہے، اس کے علاوہ اور کوئی معبود نہیں ہے۔ اور یاد یہ بھی رکھو کہ تم نے یہی نہیں رہنا، بالآخر اللہ کے ہاں جانا ہے، بالآخر اللہ کے ہاں جانا ہے۔ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، اس میں دونوں کو سرزنش بھی ہے اور بشارت بھی ہے۔ سرزنش ہے نافرمانوں کو اور بشارت ہے اطاعت گزاروں کو۔ میرے پاس آؤ گے، اگر میرے پاس آؤ گے، اطاعت گزار ہو گے، تو پھر مجھے غافر الذنب، قابل التوب، ذی الطول پاؤ گے، اور اگر نافرمانیوں کے انبار لے کے آؤ گے تو پھر مجھے شدید العقاب پاؤ گے۔ یوں اس طرح اللہ سبحانہ وتعالی نے دونوں کو آخری لفظ میں خبردار فرمایا، یعنی یہ مومنوں کے لیے بشارت کا جملہ بھی ہے اور منکرین اور ملحدین کے لیے یہ سرزنش کا جملہ بھی ہے۔ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، آنا تو میرے پاس ہی ہے نا، پھر آنا تو میرے ہی پاس ہے نا، پھر بتلاؤں گا تم کیا کرتے رہے۔ اور اس وقت انسان کی آنکھیں کھلے گی جب نامہ اعمال انسان کی آنکھوں کے سامنے ہو، پھر پتہ چل جائے گا۔ اللہ سبحانہ وتعالی اس مشکل گھڑی میں اپنی رحمتوں سے اللہ ذوالجلال ہمیں معاف فرمائے اور ہمارے ساتھ ہمیشہ توبہ کا، بخشش کا، مغفرت کا، اپنے فضل و احسان کا دنیا اور آخرت میں ہمارے ساتھ معاملہ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔